بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک نیک حافظ قرآن بیوی کا واقعہ سنائیں گے جس پر اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب نازل کیوں ہوا۔ ایک نیکوکار بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ آخر تک رہیے گا۔ عورت کو دفن کرنے والے ان لوگوں نے جب اچانک آسمان کی طرف دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک پرچہ اترتا اترتا اس مردہ عورت کے سرہانے گر پڑا۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل کی ایک عبادت گزار عورت تھی اور لوگوں کے سامنے تو بہت بڑی ولیہ اور اللہ تعالیٰ کی محبوبہ تھی، مگر اللہ کی ذات کے سامنے یہ محبوبہ نہیں، مردودہ تھی۔ لیکن وہاں کے لوگ اسے بہت بڑی عبادت گزار سمجھتے تھے۔ اس کے لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند تھے، مریدین تھے جو اس سے دعائیں منگوانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ یہ عورت فوت ہو گئی، مر گئی، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ عزیز و اقارب نے اٹھایا اور تدفین کرنے لگے، خاک کے سپرد کرنے لگے۔ جب اس کے عزیز و اقارب نے اس عورت کو قبر کے اندر دفنانا ہی چاہا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی میت آہستہ آہستہ پھولنے لگی۔ لوگ حیران و پریشان ہو گئے اور گھبرا گئے۔ لوگ سوچنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تو اللہ کی محبوب بندی تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، ہم اس سے دعائیں منگوایا کرتے تھے، اور یہ اس کی میت کے ساتھ کیا ہو گیا۔ پھر اچانک سے آسمان سے ایک پرچہ نیچے آ کر اس میت کے اوپر گرا۔ عزیز و اقار نے جب وہ پرچہ اٹھایا، کھولا پڑا۔ تحریر پڑھنے کے بعد لوگوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، عقیدت مندوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہر ایک کی زبان پر افسوس کے الفاظ تھے۔ لوگوں نے وجہ پڑھی تو اس کے اوپر یہ لکھا تھا کہ اس بد کردار عورت کو، اس گناہگار عورت کو اس قبرستان کے اندر مت دفنایا جائے۔ اگر تم دفناؤ گے تو قبرستان کے اندر جتنے بھی مردے پڑے ہیں تمہارے حق میں بد دعا کریں گے، اور مردوں کے منہ سے نکلی بد دعا تمہاری نسلیں اجاڑ کر رکھ دیں گی۔ اگر تم مردوں کی بد دعا سے بچنا چاہتے ہو تو تم اس بد کردار اور گناہگار اور گھٹیا ترین عورت کو، اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بننے والی عورت کو اس قبرستان کے اندر مت دفنانا۔ لوگ یہ پڑھ کر حیران رہ گئے، حیرانی کی دلدل میں پھنس گئے تھے، اور ادھر لاش پھولتی جا رہی تھی اور اس لاش کو جلدی سے جلدی لوگ دفنانا بھی چاہتے تھے۔ کہنے لگے یہ تو ہماری نیک حافظ قرآن تہجد گزار تھی، متقی پرہیزگار تھی، لیکن پرچے کی دوسری طرف بھی کچھ لکھا تھا۔ جب دوسری طرف لوگوں نے پڑھا تو اس کے اوپر لکھا تھا، تم جاننا چاہتے ہو کہ آخر اس عورت نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے؟ تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ تو عبادت گزار تھی، عابدہ تھی، آخر اس نے کون سے ایسے گناہ کیے، کون سی ایسی غلطیاں کی، کون سی ایسی خطائیں کی تھی کہ ان خطاؤں نے اس کی تمام عبادت اس کے منہ پر مار کے رکھ دی، اس کا کوئی بھی سجدہ قبول نہیں ہونے دیا۔ آج یہ عبرت کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اور قبرستان کے تمام مردے اس کو دفن نہ کرنے کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بد کردار عورت سے بچا لینا۔ اگر یہ ہمارے قبرستان کے اندر دفن ہو گئی تو اس کو جو عذاب ملے گا تو اس کی چیخ و پکار ہمیں بھی پریشان کرے گی۔ قبر کے اندر اس کو دیے گئے عذاب کو دیکھ کر ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں اس بد کردار عورت سے بچا لینا۔ پرچے کے اوپر لکھا تھا، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو تو اس قبرستان کی آخری والی قبر کے اندر ایک مردہ پڑا ہوا ہے۔ قبرستان کی آخری کونے کی جو قبر ہے، اس قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہوا ہے، جا کر اس سے پوچھ لو، وہ تمہیں اس کی حقیقت بتائے گا، وہ تمہیں اس عبادت گزار کی حقیقت سے آگاہ کرے گا، وہ اس کا پردہ فاش کرے گا، آخر کیوں اس کی وجہ سے اہل قبول پریشانی میں ہے۔ آپ لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم میں سے کوئی اتنا صلاحیت نہیں رکھتا تھا کہ وہ مردوں کے ساتھ کلام کرے، ہم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا، کوئی اتنا بڑا پرہیزگار نہیں ہے جو مردوں سے ہم کلام ہو، مردوں کی باتوں کو سمجھے اور ہمیں حقیقت سے آگاہ کرے۔ آخر اس عورت نے کون سے ایسے گناہ کیے کہ قبرستان کے مردے اسے بد دعا دے رہے ہیں؟ ان میں سے کسی بزرگ نے مشورہ دیا، فلاں علاقے کے جو ولی ہیں، ہم نے سنا ہے کہ وہ مردوں سے کلام کرتے ہیں، مردوں سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عطا سے اگر ہم اس ولی کے پاس چلے جائیں، جا کے ان کو یہ پرچہ دکھائیں تو ہو سکتا ہے وہ ولی اللہ کے حکم سے ہمارے ساتھ آ جائے اور ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کر دے
اب بزرگ کے اس مشورے کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے عزیز و اقارب نے میت کو تنہا اکیلا چھوڑ کے خود اللہ کے ولی کی طرف چل پڑے اور سوچتے جا رہے تھے کہ یہ کیسی بدبخت عورت تھی، کیسی گھٹیا عورت تھی۔ آخر اس نے کیا گناہ کیے تھے جن گناہوں نے اس کی پوری زندگی کی عبادت ضائع کر دی۔ مردہ عورت کو تنہا اکیلا سلا کے خود اللہ کے ولی کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ تمام کے تمام لوگ پورا دن اللہ کے ولی کو ڈھونڈتے رہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اللہ کے ولی مل گئے۔ لوگوں نے عرض کی، اے اللہ کے ولی، ہم بڑی دور سے چل کر آپ تک آئے ہیں، آپ ہم پر ترس کھائیں، رحم کریں، یہ پرچہ پڑھیے، اس کے بعد جو آپ کا جی چاہے وہی کرنا۔ اللہ کے ولی نے عبرت ناک پرچہ پڑھا۔ اس کے اوپر لکھا تھا، یہ گناہگار عورت ہے، اس کو اس قبرستان کے اندر مت دفنانا، اگر دفناؤ گے تو قبرستان کے تمام مردے تمہارے حق میں بد دعا کریں گے، ان کی بد دعا کی وجہ سے تمہاری زندگی بھی اجڑ جائے گی، تم بھی اجڑ جاؤ گے، تمہاری نسلیں بھی اجڑ جائیں گی، لہٰذا اس بد کردار عورت کو اس قبرستان کے اندر مت دفنانا۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے ولی، وہ تو عبادت گزار تھی، وہ تو ہر وقت اللہ اللہ کرتی تھی، وہ دن کو روزہ رکھتی، پوری پوری رات قیام کرتی تھی، اور آخر اس نے کون سے ایسے گناہ کیے، وہ جاننے کے لیے پرچے کی دوسری سائڈ لکھا ہوا ہے۔ اگر تم اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہو تو قبرستان کے آخری کونے کی ایک قبر ہے، اس کے اندر مردہ پڑا ہے، تمہیں بس سب کچھ بتا سکتا ہے، اس حقیقت سے آگاہ کر سکتا ہے۔ اے اللہ کے ولی، آپ مردوں کی بولیاں جانتے ہیں، مردوں سے کلام کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے نا، اس مردے سے پوچھ کے ہمیں بتائیں کہ آخر یہ عورت کون سے ایسے گناہ کرتی تھی۔ اللہ کے ولی اللہ کے حکم سے ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ قبر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار اس قبر کے سرہانے پہنچ گئے، جس قبر کا نشانہ کاغذ کے اوپر لکھا تھا، جس قبر کا نام کاغذ کے اوپر لکھا ہوا تھا۔ تو اس قبر پر پہنچ گئے۔ اللہ کے ولی نے 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد اللہ کے ولی نے حکم دیا، قبر کے اندر پڑے ہوئے مردے مجھے جواب دے۔ اللہ کے حکم سے، اللہ رب العزت کے حکم سے اس مردے نے اللہ کے ولی کو سلام کیا، جواب دیا، پھر کہا، پوچھئے اللہ کے ولی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے اللہ کے ولی نے پوچھا، یہ تو بتا کہ یہ جو مردہ عورت ہے جس کی وجہ سے اہل قبول پریشان ہے، جس کی وجہ سے قبرستان کے مردے پریشان ہیں، اگر یہ عورت ہمارے قبرستان میں دفنا دی گئی تو اس کا دردناک عذاب ملے گا، اور وہ عذاب ہمیں بھی تکلیف دے گا، ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو مجھے بتایا جائے آخر یہ عورت کون تھی اور اس نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے کہ اس کے گناہوں نے اس کی تمام عبادت ضائع کر دی، اس کو اللہ کے غضب کا نشانہ بنا دیا گیا، اور اسی عبادت گزار عورت کو اللہ نے لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس مردے کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ مردے نے آواز دی، اللہ کے ولی، اگر آپ حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو سچ تو یہ ہے، وہ مردہ عورت عبادت گزار عورت میری بیوی تھی، میں اس کا شوہر تھا، وہ بڑی عبادت گزار تھی، دن کو روزہ رکھتی، پوری پوری رات قیام کرتی تھی، پوری پوری رات عبادت میں مصروف رہتی تھی، پوری پوری رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہتی تھی، لیکن وہ عبادت گزار تھی، میں گناہ گار تھا، میں گناہوں پر گناہ کر رہا تھا، لیکن میری بیوی عبادت گزار تھی۔ جب جب میں گناہ کرتا تھا تو میری بیوی مجھے میرے گناہ کے تانے دیتی تھی کہ او بد کردار گناہ گار سیاہ کار شوہر بنا پھرتا ہے، ایک متقی پرہیزگار بیوی جو مل گئی ہے، پھر بھی تو گناہ کرتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ قیامت کے دن تیرا ساتھ مجھے نصیب نہ کرے، جس طرح دنیا میں اللہ نے تیرا ساتھ میرے نصیب میں کیا ہے، اسی طرح میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرے جیسے بد کردار انسان کے ساتھ مجھے نہ رکھے۔ جب جب وہ مجھے میرے گناہوں کے تانے دیتی تھی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی، میں اندر سے روتا تھا۔ ایک دن تو میں اس کے روز روز کے دیے ہوئے تانوں سے تنگ آ کر اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے میرے کریم، اے میرے رب، آج سے میں پکی توبہ کرتا ہوں، اسی بیوی کو عبادت گزار عورت کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، میری توبہ قبول فرما لے، آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں، پختہ توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبولیت کا شرف عطا کر دے۔ بس ادھر سے سچے دل سے ایک آہ نکلی، آنکھوں سے 2-4 آنسو نکلے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے
میری توبہ قبول فرما لی۔ توبہ کی قبولیت کی علامت یہ تھی، نشانی یہ تھی کہ اس کے بعد میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا تھا۔ جب گناہ کرنے کا موقع بھی ملتا تھا لیکن میں گناہ نہیں کرتا تھا تو مجھے پکا یقین ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرما لی ہے۔ اب میں نے توبہ بھی کر لی ہے۔ پھر بھی میری بیوی مجھے میرے گناہوں کے طعنے دیا کرتی تھی، مجھے ذلیل اور رسوا کرنے کا ایک بھی موقع نہیں چھوڑتی تھی۔ سابقہ گناہ کے طعنے دیا کرتی تھی، تو شرابی تھا، تو جواری تھا، تو کمینہ تھا۔ اللہ اکبر! اپنی عبادت پر فخر کرتی تھی۔ میں اس کا شوہر تھا، پورا دن اس کے لیے خاک چھانتا تھا، کڑکتی دھوپ میں تپتی ریت کے اوپر پورا دن خاک چھانتا، روزی روٹی کماتا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری عبادت گزار بیوی کو کھانے کو کچھ مل جائے۔ پورا دن خاک چھانتا تھا، روزی روٹی کماتا تھا۔ شام کو گھر آ کر میں خود اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتا تھا، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکاتا تھا، روٹی تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے خود بھی کھاتا، اپنی بیوی کو بھی کھلاتا، مسلے کے اوپر بیٹھی بیوی کے منہ میں بھی روٹی کا نوالا ڈالتا، اسے کام کا نہیں کہتا تھا، اسی وجہ سے کہ وہ ایک پل کے لیے بھی عبادت سے خالی نہ جائے، اور وہ خود بھی کام نہیں کرتی تھی۔ اس نے تمام کے تمام کام میرے سپرد کر رکھے تھے۔ مزدوری بھی میں نے کرنی ہے، روٹی روزی کا بھی بندوبست میں نے کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے روٹی پکانی بھی ہے، تیار بھی کرنی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے خود بھی کھانا ہے، اپنی عبادت گزار بیوی کو بھی کھلانا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کرنا تھا، کہیں ایک لمحہ عبادت سے خالی نہ ہو جائے۔ ایک لمحے کی غفلت بھی میں برداشت نہ کرتا تھا، نہ تو میری بیوی برداشت کرتی تھی، لیکن بجائے میری شکر گزاری کرنے کے جب اسے غصہ آتا تھا تو یہ مجھے میرے سابقہ گناہوں کے طعنے دیا کرتی تھی، حالانکہ میں توبہ کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیا تھا، پھر بھی جب اسے غصہ آتا تھا مجھے میرے سب گناہوں کے طعنے دیا کرتی تھی، میرا دل دکھاتی تھی، میرے زخموں پر نمک چھڑکتی تھی، میں پورا دن روتا رہتا تھا اور اس کے لیے روزی روٹی کا بندوبست بھی کرتا رہتا تھا۔ اسی بیوی کی وجہ سے دن میں 5 مرتبہ میری آنکھیں رونے پر مجبور ہو جاتی تھی، میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکلتے تھے، روتے روتے سہتے سہتے میں تاب نہ لا سکا، میرا جگر پھٹ گیا، مجھے دل کا دورہ پڑا اور میں مر گیا، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے میں نے دعا کی تھی کہ اللہ قیامت کے دن اگر تیری یہی عبادت گزار عورت جنت میں چلی گئی تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس بدبخت عورت نے خود ہی تو دعا کی تھی۔ قیامت کے دن مجھے شوہر کا ساتھ نہیں چاہیے۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی، اللہ نے میری دعا بھی قبول فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس عبادت گزار مردود کی دعا بھی قبول فرمائی۔ اس نے کہا تھا کہ اللہ قیامت کے دن میں اس گناہ گار کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس شوہر کا ساتھ نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے صدقے میری توبہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کی قبولیت کے صدقے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا بھی قبول کی۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس کا ساتھ نہیں چاہتی، اللہ نے یہاں بھی فرما دیا جب تو اس کا ساتھ نہیں چاہتی تو ہم تجھے اس کے ساتھ رکھیں گے بھی نہیں، تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، تیرے شوہر کا ٹھکانہ جنت میں ہوگا۔ پھر یہ مردہ کہنے لگا، اے اللہ کے ولی، اس عبادت گزار عورت کی ناشکری نے، شوہر کی ناشکری نے، احسان فرموشی نے، شوہر کے سامنے کیے گئے تکبر نے، عبادت کے تکبر نے اس کی تمام عبادت ضائع کر دی، جب یہ مریض کے دامن میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، ایک نیکی بھی موجود نہیں تھی۔ محترم ناظرین، تکبر حسن کو، مال کو، دولت کو، جوانی کو، یہاں تک کہ عبادت گزار بھی ہو تو تکبر انسان کو تباہ و برباد کر کے ہی چھوڑتا ہے، انسان کو زوال کا شکار کر کے ہی چھوڑتا ہے، انسان کو ذلیل و رسوا کر کے ہی دم لیتا ہے۔ ہائے شوہر کی ناشکری نے، احسان فراموشی نے، شوہر کی آنکھوں سے نکالے گئے آنسوؤں نے، شوہر کو دی گئی تکلیفوں نے اس کی عبادت کو ضائع کر دیا۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔